ناول ایک تھی مثال، رائٹر تیمیم، ایپیسوڈ نمبر 3۔ آذر نے اسے مختلف جگہوں کی سیر کروائی۔ وہ دونوں کافی دیر تک گھومتے رہے۔ تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو میرم بول پڑی، آذر یار میں بہت تھک گئی ہوں اور بھوک بھی لگی ہے، چلو کسی اچھے سے ریسٹورانٹ میں کھانا کھاتے ہیں۔ ہاں چلو، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ آذر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور آذر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ویسے میں تمہیں جہاں لے جا رہا ہوں نا، وہ میرا فیوریٹ ریسٹورانٹ ہے۔ میں اکثر یہاں کھانا کھانے آتے ہیں اور یہاں کی کڑک دودھ پتی چائے تو کیا ہی کہنے، چاہے کتنا ہی سر درد کیوں نہ ہو، ادھر کی چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہی سارا درد رفو چکر ہو جاتا ہے۔ وہاں جا کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جیسے دل کو سکون سا مل گیا ہو۔ تم اس ریسٹورانٹ کی اتنی تعریف کر رہے ہو تو یقیناً کوئی جانا مانا ریسٹورانٹ ہی ہوگا۔ یہ سن کر آذر کے لب مسکرائے۔ ہاں یہی سمجھ لو۔ چلو پھر دیکھتے ہیں تمہارا یہ سکون دہ ریسٹورانٹ، میرم ہونٹ لٹکا کر بولی۔ تھوڑی دیر بعد آذر نے گاڑی ایک جگہ روک لی۔ یہ تم نے گاڑی یہاں کیوں روکی ہے؟ میرم نے آذر کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ آذر مسکرایا، کیونکہ میرا فیوریٹ ریسٹورانٹ آ گیا ہے۔ لیکن مجھے تو ادھر کوئی بھی ریسٹورانٹ نظر نہیں آ رہا۔ میرم نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور آس پاس نگاہیں دوڑاتے ہوئے ریسٹورانٹ کو تلاش کرتے ہوئے بولی۔ آذر گاڑی سے نیچے اتر کر میرم کے پاس آیا اور پھر اس کی طرف ذرا سا جھک کر اپنی انگلی سے سامنے بنے ایک ڈھابے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی اطمینان سے بولا، یہی تو ہے میرا فیوریٹ ریسٹورانٹ۔ سامنے اس ڈھابے کو دیکھتے ہی میرم اچھل پڑی۔ واٹ؟ یہ ہے تمہارا فیوریٹ ریسٹورانٹ؟ یس میڈم، آئیں چلیں۔ نو وے، تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میری اوقات ہے اس چیز سے جگہوں پر جانے کی؟ میرم انتہائی مغرورانہ انداز میں بولی۔ تم چلو تو صحیح، آذر نے اصرار کیا۔ نو نیور، تم مجھے اس گندی سی جگہ پر لے آئے ہو۔ حالت دیکھی ہے تم نے یہاں کے لوگوں کی، کتنے ڈرٹی اور چیپ قسم کے لوگ معلوم ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں میرم اسماعیل علوی ہوں۔ مجھ پر اتنا برا وقت بھی نہیں آیا کہ میں اس گندگی بھرے ڈھابے پر جا کر کھانا کھاؤں۔ تم نے کھانا تو جا کر شوق سے کھا سکتے ہو، بٹ مجھ سے ایسی توقع مت رکھنا۔ میرم نے فوراً سے اپنا ہاتھ اٹھا کر صاف انکار کیا تھا۔ لیکن یار میں تمہیں یہاں اپنے ساتھ کمپنی کے لیے لایا تھا تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ اچھا وقت گزار سکیں۔ مسٹر آذر مقصود نقوی، گندی جگہوں پر اچھا وقت نہیں گزارا جاتا، وہ نخوت سے بولی۔ یار پلیز چلو نا، آذر میرم کا بازو پکڑے لاڈ سے بولا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ بازو چھوڑا میرا آذی۔ آذی کی جان چلو نا پلیز، آذر بچوں کی طرح پاؤں زمین پر پٹک کر بولا، جس پر میرم اس کی حرکت پر دانت پیس کر رہی۔ پلیز یہ پہلی اور آخری بار ہوگا، پکا پرومس۔ آذر کی ضد کے آگے میرم بے بس ہوتی گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ آذر کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ چلو آؤ۔ وہ میرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ڈھابے میں لوگوں کا رش دیکھ کر میرم کا دل خراب ہوا تھا۔ آذر اسے ایک جگہ لے آیا، سامنے ایک میز جس کے اوپر سفید کپڑا بچھا تھا اور اس کے ساتھ 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ آؤ بیٹھو یہاں۔ آذر نے ایک کرسی سنبھالی اور دوسری پر اسے بیٹھنے کا کہا۔ آؤ میری بیٹھو یہاں۔ اوف آذی، یہ تو مجھے کس مڈل کلاس ڈھابے پر لے آئے ہو؟ دیکھو تو صحیح کتنی گندی جگہ ہے، مجھے تو وومٹ ہو رہی ہے۔ میرم اپنے ناک پر ہاتھ رکھے اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ آذر اس کی اس حرکت پر مسکرایا، پھر ایک چھوٹی سی لڑکی کو بلایا۔ چھوٹو ادھر آؤ۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا آذر کے پاس آیا۔ سلام صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ تمہارا دھندا کیسا چل رہا ہے؟ آذر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے بولا۔ شاید یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میرم نے ان کی بات چیت پر سے اندازہ لگایا۔ وہ بچہ مسکرایا۔ اللہ کی مہربانی ہے صاحب۔ آذر ان دونوں کا تعارف کراتے ہوئے بولا۔ میری، اس سے ملو، یہ قدیر ہے، میرا بہت اچھا دوست، اور قدیر، اس سے ملو، یہ تمہاری آنٹی میرم ہے۔ خود کو آنٹی کہلوانے پر میرم نے غصے سے آذر کو گھورا۔ بچے نے مسکرا کر میرم کو دیکھا۔ اچھا تو یہ آپ کی بیوی ہیں؟ بچے کی بات پر آذر ہنسا۔ ارے نہیں یار، ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی، لیکن بہت جلد ہو جائے گی، تم بس دعا کرنا۔ وہ بچہ میرم کی طرف آتا اسے سلام کرنے لگا۔ سلام آنٹی۔ میرم بچوں سے الرجک تھی، وہ بچہ جو ہی اس کے پاس آنے لگا وہ فوراً سے چیخ پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، لیکن دور رہو مجھ سے۔ قدیر جلدی سے پیچھے کو ہوا تھا۔ میرم کے اس ایٹیٹیوڈ سے آذر کو بہت برا لگا تھا، کیونکہ اس کے اس برتاؤ کی وجہ سے اس نے قدیر کی آنکھوں میں آنسو جھلملاتے دیکھے تھے۔ وہ قدیر کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے بولا، جاؤ بیٹا، ہمارے لیے اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے 2 گرما گرم اسپیشل دودھ پتی چائے لے آؤ۔ وہ بچہ خوش ہوتا ہوا بولا، جی صاحب بس ابھی لایا۔ وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ میرم کنکھیوں سے اس بچے کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے جاتے وہ آذر کی طرف پلٹ کر بولی، آذی یہ سب کیا تھا؟ تم اس بچے سے کیسے فری ہو رہے تھے، اسے ٹچ کر رہے تھے؟ اس کی حالت دیکھی تھی تم نے؟ یار ایسے لوگوں سے دور رہا کرو، نہ جانے انہیں کیسی بیماریاں لگی ہوتی ہیں۔ ہمیں تو ان جیسے غریب لوگوں سے کوسوں دور ہی رہنا چاہیے۔ میرم کا یہ مغرورانہ انداز آذر کو پسند نہیں آیا تھا۔ وہ انتہائی سنجیدہ لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، میری تمہیں یوں کسی کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ غریب بچے جن کے پڑھنے لکھنے کے دن ہوتے ہیں، اسی غربت کی وجہ سے انہیں اس عمر میں اپنا اور اپنے والدین کا پیٹ پالنے کے لیے ادھر ادھر کام کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ انہیں خراب حالات اور ہم جیسے سنگ دل لوگوں کے رویوں کی وجہ سے نہ جانے کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔
کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ بھیک مانگنے کے بجائے محنت سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں؟ ہمیں ان سے نفرت نہیں بلکہ پیار کرنا چاہیے اور ان کی محنت اور ہمت کو سراہنا چاہیے۔ اوف وہ آزی، تم تو ایموشنلی ہو گئی یار، تم تو غریب نامہ ہی لے کر بیٹھ گئے ہو اور غریب لوگوں کی پوری ہسٹری سنا ڈالی۔ اوہ گاڈ، یہ میں کہاں اور کس جگہ آ گئی؟ میرم نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں۔ آزر نے کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ میرم بول پڑی، اچھا پلیز یار اب خاموش ہو جاؤ، میرا سر آلریڈی درد کر ہے، میں مزید تمہارا لیسن نہیں سن سکتی۔ اسی وقت وہ بچہ 2 کپ چائے لے کر آ گیا۔ چلو چائے آ گئی، اب تمہارے سر کا درد منٹوں میں اڑن چھو ہو جائے گا۔ آزر نے مسکراتے ہوئے بچے کے ہاتھوں سے چائے کے کپ لے کر ٹیبل پر رکھے اور پھر والٹ سے 1000 کا نوٹ نکال کر وہ بچوں کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ میرم ابھی کا نکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صاحب یہ تو زیادہ ہے، بچہ 1000 کے نوٹ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں، رکھ لو بیٹا۔ آزر نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ نہیں صاحب، میں یہ نہیں لے سکتا، میری امی نے کہا ہے جو ہمارا حق ہو وہی لینا چاہیے، اور میری امی نے منع کیا ہے کہ محنت کی کمائی کے علاوہ کبھی حرام کی کمائی گھر نہ لاؤں، یہ میری مزدوری سے زیادہ ہے صاحب، اور میں اپنی امی سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس بچے کے جواب سے آزر بہت خوش ہوا تھا۔ وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بیٹا تو آپ اپنی امی سے کہہ دینا کہ یہ پیسے آپ کے انکل دوست نے آپ کو دیے ہیں، تو وہ کچھ نہیں کہیں گی، یہ کہتی ہے ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ سمجھو جو میں نے آپ کی ایمانداری اور محنت کے صلے میں دیا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، جانے سے پہلے وہ اسے سلام کرنا نہ بھولا تھا۔ سلام صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وہ بچہ خوشی سے پھولے نہ سماتا وہاں سے چلا گیا۔ جب تک وہ آزر کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہوا وہ مسکرا کر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اوہ مائی گڈنس، یہ میں کہاں پھنس گئی؟ میرم بیزاری سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، یہاں کے تو ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے، کیسے کر لیتے ہو تم یہ سب آزی؟ آزر ہنس دیا۔ کیوں؟ کتنا پیارا بچہ تو تھا اور کتنی پیاری پیاری باتیں کر رہا تھا۔ ہاں جانتی ہوں میں اس کے بچوں کو، ایسے بچوں کو ایسی میٹھی میٹھی باتیں کر کے پیسے بٹور کر چلے جاتے ہیں، اس لیے مجھے بچے پسند ہی نہیں ہیں، لیکن مجھے بچے بہت پسند ہیں یار، اور ہمارے کم از کم 10 بچے ضرور ہوں گے۔ کیا 10 بچے؟ او مائی گاڈ، میرم کا منہ کھل گیا۔ اس کا یہ انداز دے کر آزر نے کہا لگایا، اچھا چلو اب چائے پیو ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آزر نے اپنا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ میرم ناک منہ بسور کر بولی، میں یہ چائے نہیں پیوں گی آزی، نہ جانے کے لوگ کب دھوتے ہوں گے بھی کہ نہیں، اور پتہ نہیں پانی کون سا یوز کرتے ہیں۔ نہیں یار، یہ لوگ کب دھوتے ہیں، میں نے خود دیکھا تھا، اور پانی تو یہ لوگ منرل واٹر والا استعمال کرتے ہیں۔ آزر اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ کو کپ کے پیچھے چھپا گیا تھا، بٹ پھر بھی میرا دل نہیں مان رہا کہ ایسے جراثیم سے بھرے کپ میں چائے پیوں۔ اوہ کم آن یار، اب پی بھی لو، چائے پیو تو پھر ہم بھی یہاں سے چلتے ہیں۔ آزر کے اصرار پر بلاخر وہ مان گئی، لیکن اس کا دل بالکل بھی آمادہ نہیں تھا اس کے کپ میں پڑی چائے پینے کو۔ اس نے سامنے بیٹھے آزر کو دیکھا جو بڑے مزے سے چائے کے گھونٹ لے رہا تھا۔ میرم نے ایک نگاہ اپنے چائے کے کپ میں ڈالی، یہ دیکھ کر وہ غصے سے پھٹ پڑی، بٹ ربش، اس کے چائے کے کپ میں مکھی گر چکی تھی اور اب وہ باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آزر نے پوچھا۔ جب میرم نے کوئی جواب نہ دیا تو اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے جب اس کی نگاہ چائے میں گری مکھی پر پڑی تو آزر کے منہ سے بے اختیار یہ کہا نکل گیا۔ وہ ہنستے ہوئے میرم سے کہہ رہا تھا، کوئی بات نہیں ڈاکٹرنی صاحبہ، مکھی کے ایک پر میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی، اسے ڈبو کر باہر نکال پھینکو اور پھر گھٹاگھٹ پی لو۔ آزی، میرم چیخی، جس پر وہ ہنس دیا۔ میں جا رہی ہوں۔ میرم اپنا بیگ اٹھاتی وہاں سے تن فن کرتی نکل گئی۔ ارے میری یار، میرے لیے رکو تو صحیح، آزر نے اسے آوازیں دی لیکن وہ انسونی کرتی چلی گئی۔ آزر نے جلدی سے اپنی چائے ختم کی، ٹیبل پر موبائل فون اٹھایا اور میرم کے پیچھے باہر نکل آیا۔ میرم منہ سجائے خفا سی بیٹھی تھی، اس پر ایک نگاہ ڈال کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آج تم نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا، تم نے میرا سارا موڈ خراب کر دیا۔ کرنا خوش تھا میں تمہارے ساتھ باہر نکلتے ہوئے، لیکن تم نے میرے سارے خوشگوار موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ تو مجھے سستے سے مڈل کلاس ڈھابے پر لے آیا، اور تو اور تم نے مجھے مکھی والے چائے پلانا چاہی، میں تمہیں اس کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ مکھی والی بات پر آزر نے بمشکل اپنی امڑنے والی ہنسی کو کنٹرول کیا تھا۔ اگر میں تمہیں اس ڈھابے پر لے گیا تھا تو کیا ہوا، وہاں بھی تو انسان ہی آتے ہیں نا۔ ہاں لیکن وہ ہماری حیثیت کے نہیں ہوتے ہیں آزی، میرم اسے ٹوکتے ہوئے بولی، ان کی اور ہماری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اگر تمہیں ان غریب مڈل کلاس لوگوں سے اتنی ہمدردی ہے نا تو پھر تم چلے جایا کرنا ہر روز۔ اب گاڑی کی سپیڈ تیز کرو، مجھے اپنے گھر پہنچنا ہے۔ اوکے اوکے۔ آزر نے سر اس بات میں ہلایا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ جو ہی گاڑی الوی ہاؤس میں داخل ہوئی، میرم گاڑی سے نکلتی تیزی سے بنا کسی کو سلام کے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ لاؤنج میں بیٹھی حدیقہ، مریسا اور رمیا نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ صبح تو خوشی خوشی نکلی تھی آزی کے ساتھ۔ رمیا نے فکر مندی سے کہا، ماما میں جا کر دیکھتی ہوں، یقیناً آزی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا ہوگا۔ حدیقہ اٹھ کر میرم کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ حدیقہ نے دیکھا میرم کا موڈ سخت آف تھا۔ کیا ہوا ہے میری؟ کیا تمہارا اور آزی کا جھگڑا ہو گیا؟ تم دونوں یہاں سے تو خوشی خوشی گئے تھے۔ حدیقہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ایک دوست کی طرح پوچھ رہی تھی۔ آزر کا نام سنتے ہی میرم پھٹ پڑی۔ اب کیا نام مطلب اس بدتمیز کا؟ اسی وقت آزر بھی کمرے میں داخل ہوا۔
کیوں بھائی پیٹ پیچھے ہماری برائیاں کی جا رہی ہیں؟ بھابھی دیکھ لیں اپنی بہن کو اپنے ہونے والی مجاز سے خدا کو بدتمیز کہہ رہی ہے۔ حدیقہ ان کے اس نوک جھوک سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہاں کہوں گی، 1000 بار کہوں گی، تم ہو ہی بدتمیز۔ ابھی آپ کو بتائیے آج مجھے کہاں لے گیا تھا؟ ہاں کہاں لے گیا تھا؟ حدیقہ نے پوچھا۔ اپیا یہ مجھے ایک بہت ہی چیپ اور مڈل کلاس ڈھابے پر لے گیا تھا، اور تو اور اس نے مجھے مکھی والی چائے بھی پلانی چاہیے۔ اب کی بار حدیقہ بھی اپنی ہنسی کو کنٹرول نہ کر پائی تھی، لیکن جب میرم نے آنکھیں دکھائی تو حدیقہ جلدی سے بولی، او مائی گاڈ آزی، تم نے میری پیاری سی بہن کے ساتھ کیا کر دیا؟ بری بات ہے آزی۔ آزر نے مسکراتے ہوئے اپنا کان کھجایا۔ اپیا اسے کہیں کہ یہاں سے چلا جائے ورنہ مجھے اسے زبردستی یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ آزر حدیقہ کے پاس آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا، بھابھی آپ یہاں سے جائیں، میں اسے منا لوں گا، آپ ٹینشن فری ہو جائیں۔ آزر حدیقہ کی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، آل دا بیسٹ دیور جی۔ اپنی منگیتر کو منا کر ہی دم لینا۔ حدیقہ مسکرا کر کمرے سے نکل گئی۔ اب آزر اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ آزر نے کچھ سوچا اور پھر دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے وہ میرم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دیکھو آئی ایم سوری، میں نے آج تک کسی سے معافی نہیں مانگی، لیکن تمہاری محبت میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ معافی کیسے مانگی جاتی ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ آئی پرامس، میں تم پر زبردستی اپنی مرضی نہیں تھوپوں گا اور نہ ہی میں تمہیں ایسی جگہوں پر لے کر جاؤں گا جہاں تمہارا دل نہیں کرتا۔